السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان سٹاک مارکیٹ کی تکنیکی صورتحال پر ایک نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر KSE 100 انڈیکس اور کچھ چنے ہوئے سٹاکس کا تجزیہ کریں گے 23 سپٹمبر 2025 کی ایک رپورٹ کی روشنی میں۔ یہ معلومات جو ہم شیئر کر رہے ہیں یہ ایک مارکیٹ تجزیے کی رپورٹ سے لی گئی ہیں، البتہ ہمارے پاس رپورٹ بنانے والے ادارے کا نام نہیں ہے۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ KSE 100 میں کیا چل رہا ہے، حالیہ اتار چڑھاؤ کیوں ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، اور رپورٹ میں جو مخصوص سٹاکس ہیں ان کے لیے کیا حکمت عملی بتائی گئی ہے۔ سچی بات ہے، یہ اعداد و شمار اور انڈیکیٹرز دیکھ کر مجھے تو کافی تجسس ہو رہا ہے، لگتا ہے مارکیٹ میں کافی ایکشن ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ KSE 100 انڈیکس سے شروع کرتے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پچھلا سیشن کافی غیر مستحکم تھا۔ انڈیکس 483 پوائنٹس نیچے آیا، 15,755 پر بند ہوا۔ یہ تو کافی بڑی گراوٹ ہے، اور ساتھ ہی والیوم یعنی شیئرز کے کاروبار کا حجم بھی کم ہوا۔ پہلے 2048 ملین تھا، اب 1666 ملین رہا۔ جی ہاں، والیوم کا کم ہونا اور انڈیکس کا گرنا یہ اکثر مارکیٹ میں تھوڑی ہچکچاہٹ دکھاتا ہے۔ مطلب سرمایہ کار یا تو منافع لے رہے ہیں یا پھر وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کدھر جاتی ہے۔ ایک طرح سے دیکھو اور انتظار کرو والی صورتحال لگتی ہے۔ اچھا، رپورٹ میں سپورٹ اور مزاحمت کی سطحوں کا بھی ذکر ہے۔ فوری سپورٹ 15,745 پر بتائی گئی ہے، جو پچھلے دن کا لو تھا۔ اگر یہ ٹوٹتی ہے تو پھر 15,661 اور 15,460 پر سپورٹ مل سکتی ہے، اور اوپر کی طرف مزاحمت 15,780 سے 15,850 کی رینج میں۔ ویسے رپورٹ میں الگ سے 15,617 سپورٹ اور 15,821 مزاحمت بھی لکھی ہے۔ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ نہیں؟ رینج بھی اور مخصوص لیول بھی؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ تکنیکی تجزیے میں یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ رینج ایک زون بتاتی ہے، ایک علاقہ جہاں قیمت رک سکتی ہے، اور مخصوص لیول وہ ایک زیادہ پکا پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت 157,880 کے آس پاس شروع ہوگی، 158,850 تک جا سکتی ہے، لیکن 158,521 خاص طور پر مضبوط ہے۔ یہی بات سپورٹ کے لیے بھی۔ یہ لیولز ماضی کی قیمتوں کو دیکھ کر پہچانے جاتے ہیں۔ سپورٹ وہ جگہ جہاں پہلے خریدار آئے تھے، اور مزاحمت جہاں بیچنے والے۔ تو ان کی اہمیت ہوتی ہے نا؟ صحیح، سمجھ گئی۔ اب تکنیکی اشارے یعنی انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ RSI اور سٹوکیسٹک آسیلیٹر کمزوری دکھا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے محتاط رہنے کا مشورہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی لکھا ہے کہ KSE 100 کا 14 ڈے RSI 73.13 ہے۔ اب یہ بات تھوڑی متضاد نہیں لگ رہی؟ 70 سے اوپر RSI تو اوور باٹ ہوتا ہے، مطلب بہت خریداری ہو چکی ہے، پھر کمزوری کیوں؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، یہ ظاہراً تضاد ہے۔ RSI اور سٹوکاسٹک آسیلیٹر یہ دونوں مومنٹم بتاتے ہیں، یعنی قیمت کی رفتار اور طاقت۔ 73.13 کا RSI واقعی تکنیکی طور پر اوور باٹ ہے، مطلب قیمت شاید بہت تیزی سے اوپر گئی ہے۔ اب کمزوری کا ذکر ہو سکتا ہے اس کا تعلق بیرش ڈائیورجن سے ہو، یعنی انڈیکس تو اونچا جا رہا ہے یا اونچائی کے قریب ہے، لیکن RSI اسی رفتار سے اوپر نہیں جا رہا یا نیچے موڑ رہا ہے۔ یہ مومنٹم کی کمی ہوتی ہے، اور اکثر قیمت نیچے آنے کا اشارہ سمجھی جاتی ہے۔ تو بلند RSI کے باوجود کمزوری کا ذکر اور محتاط رہنے کا مشورہ اس لحاظ سے ٹھیک لگتا ہے۔ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر جانے کی رفتار کم ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اس ساری تکنیکی بات چیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ KSE 100 کے لیے کیا سوچنا چاہیے؟ رپورٹ کا جو مجموعی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیکس میں شاید استحکام یا کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملے، مطلب قیمت ایک رینج میں گھومے، نہ بہت اوپر نہ بہت نیچے۔ اسی لیے سرمایہ کاروں کو مشورہ ہے کہ اونچی سطحوں پر نئی خریداری میں احتیاط کریں، اور اگر خریدنا ہے تو قیمت کے نیچے آنے کا یعنی ڈپ کا انتظار کریں۔ تو مطلب جلد بازی نہ کریں، مارکیٹ کو تھوڑا ٹھہرنے دیں؟ بالکل، خاص طور پر جب انڈیکیٹرز ملے جلے اشارے دے رہے ہوں، جیسے RSI والی مثال، تو احتیاط بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔
رپورٹ میں کچھ خاص سٹاکس اور ان کی حکمت عملیوں کا بھی ذکر ہے۔ انہیں 2 گروپوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا گروپ ہے بائی آن ڈپس، یعنی قیمت گرنے پر خریدیں۔ اس میں توانائی سیکٹر سے ATRL، OGDC، PPL، PSO اور SNGP ہیں۔ سیمنٹ سے DGKC اور بینکنگ سے HBL بھی اسی میں شامل ہیں۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے ATRL۔ اس کے ٹارگٹ 681.00 اور 685.50 روپے ہیں۔ سٹاپ لاس 661.38 روپے، جو اس کی 30 دن کی موونگ ایوریج بھی ہے۔ بند قیمت 672.96 ہے۔ پھر PSO ہے۔ سٹاپ لاس 430.00، بند قیمت 450.11 روپے۔ اس کا RSI دیکھیں 73.76، کافی زیادہ ہے۔ DGKC کا بھی یہی حال۔ سٹاپ لاس 245.00، بند قیمت 248.17 اور RSI تو 76.99 پر ہے، واضح اوور باٹ۔ HBL کے لیے سٹاپ لاس 50 دن کی موونگ ایوریج 249.34 روپے پر ہے، بند قیمت 251.52 اور RSI ٹھیک ہے 46.04، نیوٹرل سا۔ لیکن یہ PSO اور DGKC اتنے ہائی RSI کے ساتھ بائی آن ڈپس، یہ تھوڑا حیران کن ہے۔ دیکھیں، بائی آن ڈپس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سٹاک کا مجموعی رجحان اوپر کا ہے، لیکن بیچ میں قیمت تھوڑی گرتی ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہ گراوٹ موقع ہے، قیمت واپس اوپر جائے گی۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ساری کمپنیاں اہم شعبوں سے ہیں۔ شاید تجزیہ کار ان میں بنیادی مضبوطی دیکھ رہے ہیں یا کوئی اچھی خبر آنے والی ہے۔ ATRL اور HBL میں موونگ ایوریج کو سٹاپ لاس بنانا، یہ تو عام ٹیکنیکل طریقہ ہے۔ اب آپ کا سوال کہ PSO اور DGKC بلند RSI کے باوجود بائی آن ڈپس کیوں؟ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بنیادی عوامل اتنے مضبوط ہوں کہ تکنیکی اوور باٹ صورتحال کو نظر انداز کیا جا رہا ہو، مطلب گراوٹ کو لمبے عرصے کے لیے اچھا موقع سمجھا جا رہا ہو۔ دوسرا، شاید ڈپ سے مراد کوئی بڑی گراوٹ ہو جو RSI کو بھی نیچے لے آئے۔ تیسرا، کبھی کبھی بہت مضبوط اپ ٹرینڈ میں سٹاکس لمبے عرصے تک اوور باٹ رہ سکتے ہیں، شاید یہاں بھی یہی سوچ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ RSI جیسے انڈیکیٹرز کو اکیلے نہیں دیکھنا چاہیے، خاص کر جب بنیادی باتیں مضبوط ہوں۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تکنیکی اشارے مفید ہیں، بہت مفید، لیکن وہ پوری کہانی نہیں سناتے۔ انہیں ہمیشہ سٹاک کے ٹرینڈ، مارکیٹ کے موڈ، کمپنی کی اپنی کارکردگی، خبریں، ان سب کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے۔ صرف ایک انڈیکیٹر پر فیصلہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور بائی آن ڈپس میں ڈپ کا انتظار کرنا اور سٹاپ لاس لگانا یہ رسک کم کرنے کے طریقے ہیں۔ سٹاپ لاس آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ غلط ثابت ہوئے تو کب نکل جانا ہے تاکہ نقصان زیادہ نہ ہو۔ بہت خوب۔ اب آتے ہیں دوسرے گروپ پر۔ ان سٹاکس کے لیے سیل آن اسٹرینتھ یعنی قیمت بڑھنے پر بیچیں یا سیل بلو یعنی خاص سطح سے نیچے جانے پر بیچیں کا مشورہ ہے۔ اس میں ISL، نیٹ سول، UBL، MLCF، BOP اور HCAR شامل ہیں۔ ان کی بھی مثالیں دیکھ لیں۔ ISL کے لیے سیل آن اسٹرینتھ ٹارگٹ 119.00 اور 115.22 روپی، سٹاپ لاس 126.50، بند قیمت 122.84 ہے۔ UBL کے لیے بھی سیل آن اسٹرینتھ سٹاپ لاس 362.40، بند قیمت 351.83۔ لیکن یہاں دیکھیں RSI صرف 28.79 ہے۔ یہ تو اوور سولڈ ہے، مطلب بہت زیادہ بک چکا ہے۔ یہ عجیب ہے۔ MLCF کے لیے سیل بلو 105.00، بند قیمت 105.94 ہے۔ BOP کے لیے سیل بلو 25.65، بند قیمت 25.98، لیکن اس کا RSI 84.54 ہے، بہت ہی زیادہ اوور باٹ۔ HCR کے لیے سیل بلو 292.95، بند قیمت 293.21 ہے۔ یہ UBL اور BOP والی صورتحال تو واقعی سمجھ سے باہر لگ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ تکنیکی تجزیہ کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ سیل آن اسٹرینتھ کا مطلب ہے کہ قیمت بڑھے تو بیچ دیں کیونکہ شاید مزید اوپر جانے کی گنجائش کم ہے، جیسے ISL میں۔ سیل بلو ایک طرح کا الارم ہے کہ اگر قیمت اس خاص سپورٹ لیول سے نیچے گئی تو بیچ دیں
کیونکہ پھر مزید گراوٹ آ سکتی ہے، جیسے MLCF، BOP اور HCAR کے لیے لیولز بتائے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ان تضادات پر۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ UBL کا RSI 28.79 اوور سولڈ۔ تکنیکی طور پر تو یہاں سے قیمت کو اچھلنا چاہیے، لیکن مشورہ ہے سیل آن اسٹرینگتھ۔ یہ بہت غیر معمولی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑا منفی چارٹ پیٹرن بن رہا ہو، یا کوئی بنیادی خرابی ہو جس کا ذکر یہاں نہیں، یا شاید سیل آن اسٹرینگتھ کا مطلب ہے کہ اگر اوور سولڈ ہونے کی وجہ سے قیمت تھوڑی اوپر جائے بھی تو اسے بیچنے کا موقع سمجھیں۔ دوسری طرف BOP ہے، RSI 84.54، شدید اوور باٹ۔ یہاں تو بیچنے کا واضح سگنل لگتا ہے، لیکن مشورہ ہے سیل بلو 25.65، جو موجودہ قیمت سے نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ 25.65 کی سپورٹ نہیں توڑتا، یہ اوور باٹ میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر یہ سپورٹ ٹوٹی تو یہ کمزوری کی تصدیق ہوگی، پھر تیزی سے نیچے جا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی یوں سمجھیں ٹرینڈ کے خاتمے کی تصدیق کا انتظار کر رہی ہے۔ واقعی یہ UBL اور BOP والی مثالیں تو ذہن گھما دیتی ہیں۔ تو کیا اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ صرف ایک انڈیکیٹر یا ایک حکمت عملی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ تکنیکی تجزیہ کوئی جادو نہیں ہے۔ مختلف اشارے کبھی کبھی الگ الگ باتیں کر سکتے ہیں۔ ایک اچھے تجزیہ کار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کئی چیزیں ملا کر دیکھے: مومنٹم، ٹرینڈ لائنز، چارٹ پیٹرنز، والیوم، سب کچھ، اور پھر اسے مارکیٹ کے مجموعی ماحول میں سمجھے۔ اس رپورٹ میں جو حکمت عملی ہیں وہ یقیناً ان تجزیہ کاروں کے تفصیلی جائزے کا نتیجہ ہوں گی، جس میں شاید وہ باتیں بھی ہوں جو ہمیں اس اقتباس میں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے رپورٹ میں یقیناً کوئی نہ کوئی ڈسکلیمر تو ہوگا نا؟ جی بالکل، ایسی ہر رپورٹ کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ معلومات صرف آپ کی جانکاری کے لیے ہیں، انہیں براہ راست سرمایہ کاری کا مشورہ نہ سمجھا جائے۔ مارکیٹ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ سرمایہ کاروں کو خود بھی تحقیق کرنی چاہیے، اپنا رسک دیکھنا چاہیے، اور ضرورت پڑے تو کسی ماہر سے مشورہ بھی لینا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک ادارے کی رائے ہے، مارکیٹ میں اور بھی لوگ ہیں، ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے 23 ستمبر 2025 کی رپورٹ کی بنیاد پر دیکھا کہ KC 100 میں شاید استحکام آئے۔ سرمایہ کاروں کو اونچی سطحوں پر محتاط رہنے اور گراوٹ پر خریدنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ہم نے کچھ سٹاکس بھی دیکھے جن کے لیے بائی آن ڈپس یا سیل آن اسٹرینگتھ جیسی حکمت عملی تھیں، اور یہ بھی دیکھا کہ تکنیکی اشارے کیسے کبھی کبھی پیچیدہ سگنل دے سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ تکنیکی تجزیہ ماضی کو دیکھتا ہے۔ قیمتیں، ہجوم، یہ سب ماضی کا ڈیٹا ہے۔ یہ مستقبل کی پیشگوئی کی کوشش ہے، گارنٹی نہیں۔ مارکیٹ پر اور بھی بہت سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں: معیشت، سیاست، شرح سود، مہنگائی، کمپنی کی اپنی کارکردگی، کوئی اچانک آنے والی خبر۔ تکنیکی تجزیہ ان سب کو نہیں دیکھتا، تو سمجھدار سرمایہ کار اسے ایک ٹول کی طرح استعمال کرتا ہے، فیصلے کی واحد بنیاد نہیں بناتا۔ اور یہ بھی کہ یہ رپورٹ مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے۔ ڈے ٹریڈر شاید اسے بہت قریب سے دیکھے گا، لمبی مدت کا سرمایہ کار شاید صرف مجموعی رجحان سمجھے گا۔ بہت شکریہ اس وضاحت کا۔ آخر میں ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ یہ رپورٹ 23 ستمبر 2025 کی تھی۔ ذرا سوچیں، اس تاریخ کے بعد اگلے 1-2 ہفتوں میں کیا ہوگا؟ کیا KC 100 واقعی انسپورٹ اور مزاحمت کے بیچ رہا؟ کیا ATRL، PSO، DGKC جیسے سٹاکس میں ڈپ آیا اور وہ اوپر گئے؟ کیا UBL اوور سولڈ ہونے کے باوجود گرا یا اچھال کے بعد نیچے آیا؟ کیا BOP نے 25.65 کی سطح توڑی؟ یہ سوچنا ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل پیشن گوئیاں زندہ مارکیٹ میں کیسی ثابت ہوتی ہیں۔ کیا وہ ٹھیک نکلیں یا مارکیٹ نے کوئی اور ہی رخ اختیار کیا؟ اس معلوماتی گفتگو میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔